حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں میں اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا، فجر کی نماز میں نے پڑھ رکھی تھی اور دن کا موقع تھا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا اے محمد الحسینی فجر کے بعد تمہارا وضو اشراق تک رہتا ہے؟ کہنے لگے سرکار آپ کی دعا سے رہتا ہے۔ فرمایا کتنا اچھا ہوگا اگر تم فجر کے ساتھ کچھ دیر مصلی پر بیٹھ جاؤ، اشراق بھی پڑھ لیا کرو۔ بہت اچھی بات ہے حضور، ضرور پڑھ لیا کروں گا۔ اشراق پڑھنے لگے۔ اس کے بعد پھر کچھ دن گزرے، ایک ساتھ پورا بٹن نہیں دیا، تھوڑا سا پہلے اشراق پر لگایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر کچھ دن گزرے، ارشاد فرمایا اے محمد الحسینی اے گیسو دراز کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تم چند رکعتیں چاشت کی بھی پڑھ لیتے۔ کہنے لگے سرکار کب پڑھوں؟ فرمایا اشراق کے ساتھ پڑھ لو، بعد میں ٹائم بدل لیں گے، پہلے اشراق کے بعد تھوڑا گیپ دو، پھر چاشت پڑھ لو۔ چاشت پورے جسمانی اعضاء کا ایک معنی میں تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، جن کی برکتوں کا دروازہ چاشت کی نماز ہے۔ چاشت بھی پڑھ لو کتنا اچھا ہوتا۔ فرماتے میں چاشت پڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد کچھ اور دن گزرے، ارشاد فرمایا اے گیسو دراز تم اوابین پڑھتے ہو؟ کہنے لگے سرکار نہیں۔ ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تم مغرب کی سنت و نفل کے بعد اوابین کا بھی اہتمام کر لو۔ کہنے لگے سرکار اگر آپ فرمائیں تو میں پڑھنے لگ جاؤں گا۔ اوابین کے بھی پابند ہو گئے۔ اس کے بعد چند دن گزرے، فرمایا تم روزے کتنے دن کے رہتے ہو؟ کہنے لگے سرکار رمضان کا پورا مہینہ تو رہتا ہوں عام مسلمانوں کے ساتھ، مگر اس کے ساتھ ساتھ رجب کا بھی پورا مہینہ رہتا ہوں اور پھر شعبان کے 9 دن بھی روزے سے میں رہا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا 9 میں 21 اور ایڈ کر لو تو پورے 3 مہینے بن جائیں گے، کتنا اچھا ہوگا اگر ایسا ہو۔ کہنے لگے بالکل رہ جاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ وہ 3 مہینے روزوں پر لگا دیا۔ 1-2 سال گزرے، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پابندی سے روزانہ روزہ رہا کرتے ہیں، اگر تم روزہ پابندی سے رکھ لو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا سرکار اگر آپ فرماتے ہیں تو بالکل روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے تہجد تو پہلے سے پڑھتے تھے، اشراق پڑھائی، چاشت پڑھائی، اوابین پڑھایا۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ اللہ والے جن کو بچپنے سے ولایتیں ملی، جن کو غریب نواز کا جانشین منتخب کیا جانا ہے، جو پورے دکن کے سلطان بنائے جانے والے ہیں، جو گیسو دراز ہیں، بندہ نواز ہیں، بلند پرواز ہیں، شہباز ہیں، جن کی شانیں تمام دکن میں ممتاز مانی جاتی ہیں، ایک ایسا ولی پورے دکن میں نہیں ہے جس نے حضرت بندہ نواز کی ولایت سے اختلاف کیا ہو یا کہا ہو کہ وہ ولی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے تو کہا نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر عقیدتوں کا کوئی کعبہ ہے تو بندہ نواز کی بارگاہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کسی کو کسی علاقے کی بادشاہت ملتی ہے، منسٹری ملتی ہے، پوزیشن وہ لیتا ہے، مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، کسی کی حکومت چلتی ہے، منسٹر بنتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، MP 5 سال 10 سال 15 سال ختم۔ اگر اسے لوگ نہیں ہرا رہے ہیں، دنیا ہرا دے گی، اس کے اعضاء و جوارے ہرا دیں گے، موت اس کو ہرا دے گی، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ مگر بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اورنگزیب جیسے بادشاہ نے کہا بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز، اے گیسو دراز آپ بادشاہ بنائے گئے، ایسا نہیں تھا کہ 6 صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے، 7ویں صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے، 8ویں صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے، نہیں، ارشاد فرمایا آپ بادشاہ ہیں، قیامت تک آپ بادشاہ رہیں گے۔